ویلکم بیک۔ اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 3 کروڑ ویلیو لگا کے 1.5 کروڑ میں رکھ لی گئی ہے۔ کیا چور تھے؟ اور یہ جو کہا کرتے تھے اتنے 100 کروڑ اتنے 100 ارب، یہ تو کئی 100 کروڑ تو بشرا بی بی کی جیولری باکس میں سے نکل آئیں گے۔ یہ تو بنی گالا جس دن کوئی ریڈ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سارا پاکستان کا قرض جو ہے یا غریبوں کے جو پیسے ہیں وہ ان کی جیولری باکس اور ان کے لاکر میں سے برآمد ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بیچے گئے، نہ آپ نے گھڑی چھوڑی، نہ کوئی گاڑی چھوڑی، کسی نے کپڑے دیے تو وہ نہ چھوڑے، جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے نہیں چھوڑا، لیکن بندہ بڑا ایماندار اور صادق اور امین تھا۔ یہ صادق اور امین، میں افسوس کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پاکستان کے قانون میں اور 62-63 میں جب آپ صادق اور امین ہوتے ہیں تو پھر اس پہ بڑی کڑی شرائط ہے۔ کوئی نہ کہے کہ میں ذاتی معاملے پہ بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کے دیے ہوئے ایفیڈیوٹ جو امریکی عدالت میں جمع کرائے گئے اپنی بچی کے بارے میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ٹیریان کا، یعنی ٹیریان تم نے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اس کے بعد تم نے اپنی بیٹی کو نام دے کے ڈرتے رہے، اگر اپنی بیٹی کو نام دیا تو وہ بھی چھپا کر ظاہر ہی نہیں کی اپنی بیٹی۔ اولاد یا بیویاں یا اپنے وہ لوگ ظاہر کرنے کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اولاد کے نام یا آپ کے گھر والیوں کے نام، آپ کے جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے نام کوئی جائیداد ہو سکتی ہے، کوئی بینک بیلنس ہو سکتا ہے۔ جس بندے نے اپنے گھر والے بچے ہی چھپا لیے وہ نہ جانے اور کیا کیا چھپائے گا، ان کے نام جو چیزیں ہوں گی۔ اور یہ جو کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست، خان صاحب اگر مدینہ کی ریاست اصلی مدینہ کی ریاست ہوتی تو آپ وزیر اعظم نہ ہوتے، سنگسار ہوتے۔ یہ سزا اسلام نے اور مدینہ کی ریاست نے بتائی ہے کہ ایسے موقعوں پر اور ایسے جرم پر سنگسار کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی 2004 میں یہ ایفیڈیوٹ لاہور کا بنا ہوا ہے جو کہ امریکی عدالت میں جمع ہوا۔ ہم اس کیس کو ابھی تک عدالت یا کہیں لے کر نہیں گئے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے معاشرہ شاید ہم نہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن مجبور ہے جی۔ ایک چور، ایک بدکردار، نہ تمہارے پاس کردار ہے نہ کارکردگی ہے، اور الزام تم روز لوگوں کو چور چور کہتے ہو، روز تم صادق و امین بنتے ہو، روز معصوم بنتے ہو۔ یہ 2004 میں ایفیڈیوٹ دیا گیا، اس وقت عمران خان ایم این اے تھے۔ اس وقت کے ریکارڈ اور ایم این اے ہر سال اپنے گوشواروں میں اپنے بچے، اپنی بیوی اور اس کے تمام ایسٹ شو کرتا ہے، یہ بچی کو ادھر نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد 2013 کا الیکشن لڑا تم نے، پھر 2018 کے الیکشن، اسی مس ڈکلریشن پہ جو کہ تم نے اپنے بچوں کی نہیں کی، اور اس کے بعد تم کہتے ہو مدینہ کی ریاست۔ اپنا کردار تو دیکھو، تمہاری بیوی بنی مرشد ہے، چھوڑتی کوئی چیز ہے نہیں، اور تم خود کردار تم نے دیکھا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو ہمارے گلی محلوں میں لوگ منہ کالا کر دیتے ہیں۔ یہ والی چیزیں اب عدالتوں کے سامنے ہیں، فیصلہ ہونا ہوگا۔ پاکستان میں 62-63 اصل انداز میں نفاذ اس کا ہو کر رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب ہینڈسم ہیں اور خان صاحب بڑے مقبول ہیں تو ان کے لیے 62-63 اور ہے کوئی، اور جو پورا پاکستان ہے جو میرے جیسے ہیں ان کے لیے 62-63 اور ہے۔ 62-63 ایک جیسی لگے گی سب پر۔ صادق اور امین کے نجائز بچے نہیں ہوتے۔ صادق و امین کی گھر والیاں ہیروں کی انگوٹھیاں نہیں بیچتی، اور ایک ہیرے کی انگوٹھی جو کہ اب یہ توشا گیٹ سکینڈل میں یہ جو پتہ چلی ہے، صرف ایک 10 کیرٹ کی ملی ہے ایک عرب ملک سے۔
اس کی قیمت ذرا کوئی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن دیکھ لے, اس کا برانڈ نیم جو بلغاری ہے اور دوسرے جو نام ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. کتنے ملین ڈالر کی وہ ایک انگوٹھی ہے صرف, کتنے غریب بچوں کی پڑھ سکتے تھے, علاج ہو سکتا تھا. لیکن خان صاحب نہ زکات چھوڑی, نہ کسی کا مال چھوڑا, نہ گھڑی چھوڑی, نہ انگوٹھی چھوڑی, ہے صادق اور امین. یہ ساری چیزیں, اور ہم الیکشن کمیشن سے اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کیسز بہت پرانے ہیں, وہ فورن فنڈنگ کا ہو یا یہ جو باقی معاملات, یہ تیزی سے نپٹنے چاہیے. اور یہ جو استثناء خان صاحب کو ایک لاڈلا ہونے کی وجہ سے ملتا رہا ہے, وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہ کیس چلتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ناجائز بچی اور بندہ صادق و امین کلوائے, نعوذ باللہ. اور گھر والی مرشد بنی ہو, انگوٹھی ہیروں کی انگوٹھی جو کہ جو ارب سے اوپر ہو, وہ بیچ دے چند لاکھ میں اور کہے جی کہ میری گھر والی کا نام نہ لو, وہ پردے میں رہتی ہے. اس پردے کے اندر ہی انگوٹھیاں اور ہیرے اور ہار ہیں. یہ پردہ اٹھے گا تو اس میں سے لوگوں کو وہ انگوٹھیاں, وہ ہیرے, وہ ہار نظر آئیں گے. جیسے عمران تمہارے کردار سے یہ جو امریکہ کی عدالت میں دیا گیا ایفیڈیوٹ ہے تمہارا ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے. اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ایفیڈیوٹ نہ دیا ہوتا تو شاید آج بھی بات ہمارے پاس نہ ہوتا, تو آج بھی بات نہ کرتے. لیکن پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان میں نظام انصاف کو ایک جیسے سٹینڈرڈ پر فیصلے کرنے ہوں گے. سب لوگوں کو ایک تکڑی میں تولنا ہوگا. ایکول لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب قانون کا نفاذ سب پر ایک جیسا ہو. کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے؟ یعنی خان صاحب کے اصلی کیس بھی نہ چلیں, اربوں روپے کے فورن فنڈنگ کے بھی کھا جائے, نجائز بچی بھی. اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.